وہ حویلی سے نکلا تو آدھے راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ سر، گاڑی خراب ہے اور موسم بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، ہر جگہ پانی بھرا ہوا ہے، ہمیں ایئرپورٹ پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور پھر وہاں سے کراچی بھی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ فلائٹ مس ہو جائے۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں قریب ہی ریلوے اسٹیشن ہے، ہم لوگ شہر اسٹیشن سے جا سکتے ہیں، ہمارا صبح تک پہنچنا بہت لازمی ہے۔ اس کے مینیجر زبیر نے کہا تو اس کی کشادہ پیشانی پر انگنت پل پڑ گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ٹرین پر جاؤں گا؟ جاؤ جا کر کہیں سے بھی کوئی مکینک ڈھونڈ کر لاؤ، وہ ناگواری سے بولا اور لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلانے لگا۔ مگر سر، یہاں کوئی بھی مکینک نہیں ہے، میں آگے تک دیکھ آیا ہوں، اگر مزید آگے گیا تو ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے، یہ ٹرین بھی چھوٹ جائے گی اور یہ نہ ہو کہ آگے سے بھی کوئی مکینک نہ ملے۔ زبیر جلدی سے بولا تھا، وہ لیپ ٹاپ بند کرتے اور سوچ انداز میں باہر دکھنے لگا جہاں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے باہر نکلا تو اس کے مینیجر نے جلدی سے چھاتا اس کے سر پر رکھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کچھ فاصلے پر موجود اور اسٹیشن کی جانب پڑا۔ مینیجر نے جلدی سے وہاں سے ٹکٹس لی اور تیزی سے باہر آئے تو ٹرین چلنا شروع ہو چکی تھی۔ مینیجر نے دوڑ لگائی، سر جلدی کیجیے، ہمیں دوڑ لگا کر اس پر سوار ہونا پڑے گا۔ مینیجر نے چیخ کر کہا تو اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں اس ٹرین میں بھاگ کر سوار ہوں گا؟ وہ تب کر بولتا ٹھہر گیا۔ ٹرین تیز ہو گئی تھی، مینیجر نے ٹرین پکڑ لی مگر وہ وہیں کھڑا تھا اور مینیجر اسے ٹرین کے اندر چیخ چیخ کر پکار رہا تھا۔ پھر اس نے دوڑ لگائی اور اس میں سوار ہوا تو اس کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا اور تحل یہ لوگ کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ ایسا کیسا پیسنجرز کو اطلاع دیے بغیر چل دیے؟ وہ تب کر بولا تھا، ارے واہ، یہ تو آپ کے ابا جی کی ٹرین نہیں ہے جو آپ کے انتظار میں کھڑے رہے گی۔ اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ تھی، اس لڑکی کی مسکراہٹ سے جیسے اس کا دل ہی جل اٹھا تھا۔ وہ ماتھے پر ناگواری سے سلوٹیں اس کی پڑ گئی تھی۔ اپنی اوقات پہ رکھو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ مجھ سے بات کرنے کی، وہ خشک لہجے میں بولا تو اس لڑکی نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے کہ لینڈ لارڈ ہو، وہ ہنوز تنزیہ لہجے میں بولی تو زور سے مٹھیاں بھینچ کر خود کو مشکل سے کچھ کہنے سے روکتا اس کی سائڈ سے ہوتا آگے بڑھا اور اس نے آگے جا کر دیکھا تو ساری سیٹس بڑی بڑی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے، اب میں کہاں بیٹھوں؟ وہ مینیجر پر ہی الٹ پڑا تھا اور اسے کھڑی کھڑی سنانے لگا۔ مینیجر سر چکائے کھڑا تھا، سر آپ اوپر برتھ پر بیٹھ جائیے۔ مینیجر لڑکیوں کو اوپر چڑھتا دیکھ جلدی سے بولا، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ تمہارے خیال میں یہ اوپر جا کر میں بیٹھوں؟ وہ دہاڑ کر بولا تو مینیجر سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ ارد گرد کے لوگ بھی اسے دیکھ کر چامگوئیاں کرنے لگے تھے۔ ارے اتنی ہی پرابلم تھی تو آپ اپنے لیے ہوائی جہاز کیوں نہیں بک کروایا؟ غریبوں کی ٹرین میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لڑکی نے انوس طنز کرتے ہوئے کہا تو کھائے جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جاہل لوگوں سے پالا پڑ گیا، نہ جانے میرا دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا کہ میں دادا جی کے کہنے پر حویلی آنے کا سوچا۔ وہ تب کر بولتا برتھ پر چڑھا مگر اس کا سر زور سے چھت پہ ٹکرایا تو لڑکی کھی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ وہ دھان پیس کر تھوڑا سا نیم دراز ہو کر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنی پریزنٹیشن تیار کرنے لگا۔ کافی گھنٹوں کے بعد اسے نیند اور بھوک کا احساس ہوا تو اس نے مینیجر کو آواز دی، زبیر مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ وہ بولا، سر میں نے پھیری والے سے کچھ سموسے وغیرہ اور سینڈوچ لیے ہیں، یہی کھا لیجیے۔ وہ من منا کر بولا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں یہ گندا کھانا کھاؤں گا؟ وہ تب کر بولا تھا، ارے حد ہوتی ہے، بیچارے کو بات پہ بات ڈانٹے جا رہے ہو، اب آپ کی آنکھ سے من سلوا تو اترنے سے رہا۔ خیر اگر زیادہ ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ میرے پاس گھر کا کھانا ہے، یہ کھا لیجیے۔ اس لڑکی نے ٹفن اس کی جانب بڑھایا، اس نے تب کر اس لڑکی کو دیکھا جو کہ آفت تھی اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑا رہی تھی۔ تمہارا کھانے کھانے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں، وہ تب کر بولتا برتھ پر لیٹا اپنا کوٹ اپنے منہ پر رکھ گیا مگر بھوک کی شدت سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ابھی اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی کہ کسی کے گنگنانے سے آنکھ ہوئی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر لہک لہک کر نہ جانے کیا گا رہی تھی۔ اس کا جیسے خون ہی کھولتا تھا۔ وہ دانت پیستا اٹھ کر بیٹھا، اس کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو چکا تھا اور وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ اس نے ٹرین میں آنے کا فیصلہ کیوں لیا۔ بہتر تھا کہ وہ کل کی میٹنگ ہی کینسل کر دیتا۔ پھر خدا خدا کر کے وہ لوگ کراچی پہنچے اور مینیجر نے پہلے ہی گاڑی منگوا لی تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی اسٹیشن سے باہر نکلے تو 3 بڑی بڑی گاڑیاں ان کی انتظار میں کھڑی تھی۔
اور جیسے ہی وہ پاس کیا ڈرائیور نے جلدی سے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ اس میں بیٹھا، اور اسی وقت اس نے مڑ کر دیکھا تو لڑکی حیرانگی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کی اسے دیکھ رہی تھی۔ غالباً وہ اس کے اتنے امیر ہونے پر حیران تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ وہ گھر پہنچا تو مسز رابعہ خان لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لینا چاہا تو وہ ناگواری سے انہیں دیکھتا آگے بڑھا تو سامنے سے آتے شہباز خان کو دیکھ کر تھم گیا اور پھر آگے بڑھتے ان کے ہاتھ پر بوسہ دے کر سلام کیا۔ رابعہ خان کا رنگ ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ الٹے پاؤں کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اپنے ڈیڈ سے بات کرتا ہوا لیونگ روم کی جانب پڑا جہاں پر اس کے دادا جان حماد خان موجود تھے۔ انہیں سلام کرتا وہ بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ تھینک گاڈ ہم لوگ کراچی پہنچ ہی گئے، اب جلدی سے مجھے کل ہی اپنی NGO جوائن کرنی ہے، کتنا مزہ آئے گا نا۔ وہ چہک کر بولا تو اس کی دوستیں بھی مسکرا دی تھی۔ وہ گاؤں خیر پور کی علیشہ ملک تھی۔ اس کا باپ سفید حویلی میں منشی تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، مگر 2 سال پہلے اس کی بابا کی وفات ہو گئی اور اس کی ماں تو پہلے ہی چل بسی تھی۔ اس کی دنیا میں صرف ایک ماسی تھی اور اس کے بابا کے بعد اس کی ماں اسے اپنے گاؤں لے آئی، لیکن چند مہینوں میں اسے معلوم پڑ گیا کہ ماسی کے سسرال والوں کا اس کا یہاں پر ہونا ناگوار گزرتا ہے، اس لیے اس نے شہر چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی مہینوں سے جاب کی تلاش میں تھی، پھر اسے ایک NGO کی طرف سے جاب کی آفر ہوئی تو اس نے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ NGO پہنچی تو وہاں کی میڈم نور جہاں نے اس کا کمرہ دکھایا۔ اسے جاب کرتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ ایک دن وہ جاب سے واپس آ رہی تھی کہ ایک ریڑھی والے اس کی پوری ریڑھی اڑ چکا تھا اور ایک عورت چلا چلا کر اسے کھڑی کھوٹی سنا رہی تھی۔ وہ جلدی سے پاس گئی تو عورت اپنی ساڑی سنبھالتی وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ شخص روتا ہوا اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا۔ ارے بیچارے کو تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا، کسی سے پکڑ کر تو سامان بیچارہ بیچنے آتا ہے جس سے اپنی گھر کی روزی روٹی کماتا ہے۔ ایک شخص کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو تیزی سے پلٹی اور اس عورت کو آواز دی، آپ نے نقصان کیا ہے، اب آپ ہی پورا کریں گی۔ وہ چلا کر بولی تو اس عورت نے حیرت سے اسے دیکھا اور وہیں شہباز خان نے گاڑی کے اندر سے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ اس شخص کا نقصان پورا کیجیے ورنہ دوسری صورت میں کل آپ کے گھر کے سامنے آ کر دھرنا دوں گی۔ ارے امیر ہے تو کیا ہوا، غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ رکھا ہے کہ کسی کی بھی طرح آ کر مسل کر نکل جائے۔ وہ تب کر بولی تھی، اے لڑکی خاموش، وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کی فیور میں بول رہی ہوں؟ اور ہاں قصور میرا نہیں، اس کیڑے مکوڑے کا ہی ہے۔ میں تو اپنے شوہر کو ہاسپٹل لے کر جا رہی تھی اور یہ لوگ ایسی گاڑی لے کر کھڑے رہتے ہیں، اور اب مجھے جانے دو، میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ مسز رابعہ رومان غصے سے بولی تھی۔ اس نے گاڑی کے اندر جھانکا تو شہباز خان نے اپنے ماتھے کو مسلتے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ آپ پیسے دے دیجئے اور چلے جائیے ورنہ دوسری صورت میں کل آپ کے گھر میں دعویٰ بولیں گے۔ وہ تب کر بولی، مگر اس عورت نے اس کے ساتھ بحث کی جا رہی تھی اور پھر وہ پیسے دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ علیشہ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ پلٹی اور اس نے اپنی آدھی تنخواہ جو کہ آج ہی ملی تھی اس آدمی کو دی تو دعائیں دیتا چلا گیا۔ سدیس کو ابھی ہی خبر ملی تھی کہ اس کے ڈیڈ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ باغا وہاں چلا آیا تو باہر ڈرائیور کھڑا تھا اور ڈرائیور کے منہ سے اسے ساری صورتحال پتہ چلی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیلتا ہسپتال کے اندر آیا اور جیسے ہی کمرے میں آیا تو شہباز خان بیڈ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ اس نے بے قراری بڑے لہجے میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں بیٹے، بس BP تھوڑا سا ہائی ہو گیا تھا اور وقت پر نہیں پہنچا تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بولے تھے، یہ سب ان کا قصور ہے، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ جب گاڑی آپ کی کسی کے ساتھ ٹکرا گئی تھی تو پھر پیسے مانگ رہے تھے تو دے دیتے، چند پیسے ہی تھے نا، اگر ڈیڈ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ مسز خان، وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تھا، ارے بیٹا آپ کو تو پتا ہے نا آپ کی مما کی عادت کا، میں تو خود انہیں کہہ رہا تھا کہ چلے پیسے دے دیجیے مگر مانی ہی نہیں، اور اس لڑکی نے اس قدر بدتمیزی کی، اور کیا عزت رہ گئی ہماری؟ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ کہیں یہ بہت بڑا سکینڈل ہی نہ بن جائے۔ شہباز خان نے کہا تو وہ لب بیج کر رہ گیا۔ فکر مت کیجیے، میں سب ہینڈل کر لوں گا، وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے بولا تھا۔ پھر شام تک مسٹر شہباز خان کو ہاسپٹل سے چھٹی ہو چکی تھی اور انہیں لے کر گھر پہنچا، اور جیسے ہی گھر پہنچا تو وہاں پر ایک ٹرین والی لڑکی کو دیکھ کر ایک دم سے چونک گیا۔ وہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اوہ تو یہ آپ کا گھر ہے، سمجھ آ گیا کہ آپ کا ایسا مزاج کیوں ہے۔
ظاہری بات ہے تربیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور لڑکی نان سٹاپ بولتی گئی، ہاؤ ڈیئر یو، نکلو یہاں سے۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے مارنے کو لپکا۔ ریلیکس حدیث، ہم نے تمہاری یہ تربیت نہیں کی کہ تم عورت سے اس طرح بات کرو۔ بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے رویے کی۔ رومان خان نے ہاتھ جوڑے نرمی لہجے میں کہا، اور علیشا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ میں اس شخص کا نقصان بڑھنے کے لیے تیار ہوں، کتنے پیسے چاہیے؟ میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا تھا، نہیں رہنے دیجیے، میں تو آئی اسی ارادے تھی کیونکہ اس شخص کو میں نے پیسے دیے تھے اور میں اپنے پیسے لینے آئی تھی، لیکن آپ کے اخلاق نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں اس معاملے کو جانے دوں۔ کاش کہ جتنی آپ کے اندر تہذیب ہے اتنی آپ کے بیٹے اور بیوی میں بھی تھی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ وہ جلدی سے بولی تھی، اور پھر سے وہ معافی مانگتا ہوں ہم سے بیٹے، اور یہ پیسے لے لیجیے۔ انہوں نے 5,000 کے 5 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ نہیں انکل، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، مگر شہباز خان نے فورس کر کے اسے پیسے دیے اور اسے اپنے ساتھ کھانے کے بھی انوائٹ کیا۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ جیسے اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اور نہ مجھے تو لگتا تھا کہ امیر لوگ صرف غریبوں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو شہباز خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ وہاں سے خوشی خوشی پلٹی تھی۔ اور ہاسٹل پہنچ کر بھی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شہباز خان کی بہت زیادہ تعریف کی۔ علیشا نے این جی او کے ساتھ ساتھ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی تھی اور وہ ایونٹس پلانر کمپنی تھی۔ صبح کو پہلے 2 گھنٹے این جی او میں لگاتی اور پھر 11 بجے کے بعد اس کمپنی میں چلی جاتی۔ آج اسے خانہ ہاؤس میں ایک خاص ایونٹ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ سب ڈیکوریشن کرنے کے بعد بیٹھی پانی پی رہی تھی کہ سدیس خان کو دیکھ کر تھم گئی۔ وہ فون پر بات کرتا ہوا ادھر کو آ رہا تھا۔ اف اللہ، اس سدیس خان نے مجھے دیکھ لیا نا تو پھر سے بولنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی رک پھر گئی تھی۔ جی مس ملک، کیسے جا رہی ہے تیاری؟ اسے پیچھے سے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ اس کی طرف مڑی اور دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دانت پیس کر بولا، ارے یہ کیسا سوال ہے، کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہوں میں، اور اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، تمہیں بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے نا؟ مسز خان نے پاس آ کر ناگواری بڑے انداز میں کہا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ تمیز کی بات آپ نہ ہی کر رہی تو بہتر ہے آنٹی جی، وہ تو مسٹر خان کی وجہ سے میں نے یہ معاملہ جانے دیا، ورنہ میری این جی او اور آپ کے جھوٹے برم کی دجیاں اڑا دیتے۔ وہ چبا چبا کر بولی تو رابعہ خان کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ تم اپنا کام ختم کرو اور یہاں سے چلتی بنو، میں تمہیں اپنے گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی، مسز خان نے ترخ کر کہا اور پھر واپس پلٹ گئی۔ اسدیس کی نگاہوں نے دور تک اپنی ماں کا تعاقب کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کی بہن کی منگنی خیر و عافیت سے ہو گئی اور وہ اس وقت علیشا ملک کو اس کی ہاسٹل چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی ہاسٹل کے سامنے کھڑی ہوئی تو نکل نہیں لگی تھی کہ اچانک سے سدیس نے اسے پکارا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مس ملک، اکیلے کسی بھی ریسٹورنٹ میں۔ کل میں آپ کو پک کرنے آؤں گا، آپ تیار رہیے گا، بہت اہم بات کرنی ہے آپ سے، فائدے کی آپ کی۔ سدیس نے کہا، میرے فائدے کی؟ ریلی؟ آپ کو ایک دم سے میرے فائدے نقصان کی فکر کیوں ہونے لگی ہے مسٹر خان؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی، جو کہا ہے وہ کرنا، کل تیار رہنا، مجھے فضول بحث پسند نہیں ہے۔ وہ تب کر بولا، میں ہرگز نہیں ملنے آؤں گی، فضول میں وقت ضائع کریں گے آپ۔ وہ منہ بنا کر بولتی نکل لگی، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ تھم گیا اور وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر اسے بے یقینی بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ مجھے خان ہاؤس کی بہو بنانا چاہتے ہیں، جہاں پر آپ کی ماں مجھے ایک پل کی بھی برداشت نہیں کر سکتی، وہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی طرف مڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کو تمہاری ضرورت ہے، میری ماں ایک مغرور عورت ہے اور تم ہی انہیں ہینڈل کر سکتی ہو۔ اس پارٹ لہجے میں بولا تھا، او ہیلو، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں کسی کو بھی ہینڈل کرنے کا، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ ہاں، جہاں مجھے بے انصافی دکھے وہاں میں بولتی ہوں، لیکن میں کسی کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتی، اس لیے میری طرف سے معافی سمجھے۔ اور منہ بنا کر بولی تھی، تمہیں پتا ہے کہ میری سوسائٹی کی ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں کئی لڑکیوں کی درکار ہوں میں، اور میں اس لیے تمہیں پرپوز کر رہا تھا کہ چونکہ میں بزنس مین ہوں اور ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں آ کر تم بہت کچھ بدل سکتی ہو۔ باقی مجھے معلوم ہے کہ تمہاری فیملی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گی۔ اور سنجیدگی سے بولا تھا، شیخ چلی کی طرح پلان مت کرے، آپ پر مرتی ہوگی ہزاروں لاکھوں لڑکیاں، مگر میں نہیں مرتی،
मुझे आपसे शादी करने का कोई भी शौक नहीं है। वो सर्द लहजे में बोलती बाहर निकल गई। वो लब भींच कर रह गया। गाड़ी मोड़कर वो चला गया। अगले दिन वो सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठा था तो राबिया खान उसी लड़की की बदतमीजी के बारे में जिक्र कर रही थी और शहबाज खान उसकी तारीफ कर रहे थे। वो जो कल रात सोच चुका था कि दोबारा उस लड़की के मुंह नहीं लगेगा, अपने बाबा के मुंह से उस लड़की की तारीफ सुनकर दोबारा से उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो इसी से शादी करेगा, वो भी अपने बाबा की खातिर। उसने अपने मैनेजर को फोन करके मुख्तसर सब समझाया और मुतमईन सा दफ्तर के लिए निकल गया। वो एनजीओ से निकलकर रोड पर आई और वो रिक्शे का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक से एक वैन उसके सामने रुकी और उससे दो हट्टी कट्टी औरतें निकली। और इससे पहले कि वो कुछ समझती, उन दोनों औरतों ने खींचकर वैन में डाला और इससे पहले कि वो चीखती, अचानक उसके मुंह पर उन्होंने रुमाल रख दिया। उसको जब होश आया तो वो एक आलीशान कमरे में मौजूद थी। वो मुतवहिश अंदाज में दरवाजे के पास आकर उसे जोर से नॉक करने लगी, मगर दूसरी तरफ से हनूज सन्नाटा था। वो बेवसी के एहसास से तरप तरप कर रो दी थी। फिर शाम से रात हो गई और दरवाजे के खुलने पर उसने सर उठाकर देखा तो अंदर दाखिल होते सदीस को देख वो शॉक्ड सी रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, घटिया इंसान, मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की? वो गुस्से से चीखती हुई उसका गिरेबान पकड़ने लगी, मगर वो उसके दोनों बाजुओं को कलाई से पकड़े जोर से बैठकर धक्का दे गया। आज की रात मैं तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त देता हूँ तुम्हें, सो मशवरा मानो और चुपचाप हथियार डाल दो। मेरा और तुम्हारा निकाह कल होगा और इसके बाद वलीमा, सो खुद को रेडी रखो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारे साथ सुहागरात मनाकर इसकी वीडियो वायरल कर दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला तो वो नम आंखों से उसे देखने लगी। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, मैं तुमसे शादी करने से बेहतर अपनी जान दे दूं। वो चीखी, तुम ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला और फिर उसने मुलाजिमा को अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाने को कहा, मगर उसने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। फिर वो सोच चुकी थी कि उससे शादी करेगी और उसे ऐसा तिगनी कर नाच नचाएगी कि वो बस छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगले दिन दोपहर को उसका सादगी के साथ निकाह हुआ और शाम को जब उसे लेकर खान हाउस पहुंचा, राबिया खान ने बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया, जबकि शहबाज खान चुपचाप उन्हें देख रहे थे। राबिया, बहू को सदीस के कमरे में भेज दीजिए और अब इसे मजीद कोई बात नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदान की इज्जत को उछाला जाए, शहबाज खान ने कहा और फिर चुपचाप अपने कमरे की जाने पड़ गए। और उनके पीछे आया तो रैकिंग चेयर पर आंखें मूंदे झूल रहे थे। बाबा, आप नाराज हैं मुझसे? वो शहबाज खान के कदमों में बैठते हुए बोला था। मैं आपसे नाराज नहीं हूं बेटा, आप मेरे इकलौते बेटे थे और मेरे दिल में हजारों अरमान थे। अगर आपको वो लड़की पसंद थी तो एक बार मुझे कहते, मैं खुद रिश्ता लेकर जाता। आपने इस तरह मुझे पराया करके बहुत दुख दिया है। वो कर्ब से बोले तो सदीस तरफ उठा, नहीं बाबा, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था और ना ही आपको पराया करना। मैंने आपकी बात सुनी कि आपको लड़की बहुत अच्छी लगी है। मैंने उसे प्रपोज किया, मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे डर था कि मैंने आप लोगों को भेजा और आप लोगों को इस तरह इनकार किया तो आप लोगों की इंसल्ट होगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस इसीलिए ये सब किया। बाकी आपका हुक्म सर आंखों पर। वो बोलता चला गया। ठीक है, मैंने उस लड़की की तारीफ की, मगर उसकी ईमानदारी और अच्छाइयों की वजह से। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मिडिल क्लास लड़की हमारी सोसाइटी में रह सकेगी, हमारे तौर तरीके अपना सकेगी? शहबाज खान ने कहा, मैं उसे सिखाने की कोशिश करूंगा, अगर ना सीखी तो? उन्होंने फिर से सवाल किया, तो फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप उससे नाखुश हुए तो उसका घर में और आखिरी दिन होगा। उस दर्जे में बोला तो शहबाज खान के चेहरे पर सुकून उतरता चला गया। वो दरवाजे की ओट में खड़ी राबिया खान की आंखों में नमी उतरने लगी। फिर कुछ देर के बाद उसके पास बैठा रहा और फिर अपने कमरे में आया तो उस लड़की ने पूरा कमरा तहस नहस करके उसका दिमाग घुमा दिया। क्या कर रही हो पागल लड़की? वो इसका कीमती परफ्यूम उठाकर जमीन पर मारने लगी तो उसका हाथ हवा में ही जकड़े हुए दहाड़ा, मेरा बस चले तो इसके साथ आपका भी सर फोड़ दो। आप जैसे घटिया इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो चीख उठी थी और सदीस ने थप्पड़ रसीद करने के लिए हाथ उठाया तो शहबाज खान की आवाज पर सदीस का हाथ उठते उठते रुका। क्या कर रहे थे आप? हमने आपकी ये तरबियत की है? क्या आप इस तरह किसी औरत पर हाथ उठाए, वो भी अपनी बीवी पर? शहबाज खान ने गर्ज कर कहा तो लब भींच कर रह गया। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ बेटा। शहबाज खान ने उस पर सर पर हाथ रखते हुए कहा तो उसकी आंखें झलकी। फिर उन्होंने सलामी के तौर पर 5,000 की पूरी गड्डी उसे दी।
پھر سدیس کو سمجھانے کے بعد کمرے سے نکل گئے۔ کاش آپ کے اندر بھی آپ کے بابا کی طرح تھوڑے بہت مینرز ہوتے۔ اپنے آنسو صاف کرتی تلخ لہجے میں بولی تو ناک بھاری سے سر جھٹک گیا۔ پھر وہ اٹھ کر فریش ہونے چلے گی اور وہ واپس آئی تو سدیس کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ کمبل تان کر اس کے بیڈ پر سو گئی۔ وہ پوری رات اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا اور اپنا دل جلاتا رہا۔ نہ جانے کتنے درد اور تکلیف بڑے لمحات اسے یاد آئے۔ اس نے اپنی شادی کو لے کر کئی سال پہلے بہت ارمان سجائے تھے، مگر اس کی ماں نے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ اسے یاد ہے کہ آج سے 5 برس پہلے اپنی محبت بسمہ سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر رابعہ خان نے اس کے پورے خاندان کی بہت انسلٹ کی، جس کے بعد بسمہ نے اس سے رشتہ توڑ دیا اور پھر بسمہ نے اسی مہینے اپنے کزن سے شادی کر لی۔ وہ بہت بری طرح ٹوٹ گیا تھا اور اسے اپنی ماں سے شدید نفرت تھی۔ وہ موبائل پر ٹائم دیکھتا ہوا اٹھا اور سونے کے ارادے سے اپنے کمرے کی طرف آیا تو بیڈ پر لیٹی اس آفت کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس پر جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہے تو سر سے پیر تک قیامت، مگر افسوس تم بہت بدتمیز ہو۔ تھوڑی سی تمیز دار ہوتی تو شاید میں محبت کر لیتا۔ پتہ نہیں میرے ڈیڈ کو تم میں ایسا کیا نظر آیا کہ وہ تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں بولا، پھر اس کے پہلو میں آ کر لیٹا اور اس نے نیند میں ہی کروٹ لیتے اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھی تو چونک کر اسے دیکھنے لگا، جو کہ شاید سردی لگنے کی وجہ سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا رہی تھی۔ دل کے جذبات بہکنے لگے۔ وہ بھی ایک مرد تھا تو اس کے سوئے ہوئے جذبات اس کے کنٹرول سے باہر ہوئے تو نرمی سے اسے خود میں سمائے اس کے مہکتے بالوں میں چہرہ چھپاتا اس پر شدتیں برسانے لگا۔ کسی انجان لمس سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ خود کو سدیس کی باہوں میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر نکلنے لگی، مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا خود پر گراتا، اس کی گردن میں دوسرا ہاتھ ڈال کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا، اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر اس کی مضبوط گرفت میں محض پھڑ پھڑا کر وہ رہ گئی اور اس کی رونے سسکنے کے باوجود وہ اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ پھر وہ خود تو پرسکون ہو کر سو گیا، مگر علیشا پر بہت باری تھی۔ پوری رات اس نے رو کر گزاری اور صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ باہر آئی تو ایک روم کے سامنے ٹھٹک کر رکے۔ وہ رابعہ بیگم کو جائے نماز پر ہچکیوں سے روتا دیکھ شاک تھی۔ وہ عورت جو اس قدر مغرور تھی، وہ فجر کی نماز ادا کرتی سجدے میں رو رہی تھی اور یہ حیرت کی بات تھی۔ وہ سر چٹک کر باہر لان میں آ گئی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اندر کی جانب مڑی، مگر جیسے ہی مسٹر اینڈ مسز خان کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر ٹھٹک گئی۔ اپنی بہو کو اپنے الفاظ سے سمجھا دیجیے گا کہ ہمارے اصول و قواعد کے خلاف مت جائے، ورنہ اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ اسے کنٹرول میں رکھیں گی۔ ہم نے آپ کے منہ سے سب کے سامنے یہ کہلوایا ہے کہ وہ لڑکی بری ہے اور اب اسے ثابت آپ کریں گی۔ ہمیں وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں باتی، ہم اسے ایک پل اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم جو اس کی جھوٹی تعریف کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہمارا پاگل بیٹا اسے شادی ہی کر لے گا۔ خیر، ایک بات کا تو اطمینان ہوا کہ ہمارا بیٹا ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ کل رات اس نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ اگر ہم اس سے چھوڑنے کا کہیں گے تو خود چھوڑ دے گا، مگر خیر وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے، بسمہ جیسی تیز طرح نہیں لگتی جو کہ ہم سے ہمارا بیٹا چھین لے گی، مگر پھر بھی آپ اسے اصول بتا دیجیے تو بہتر ہوگا۔ اس نے ایک بھی غلطی کی تو ہم اس گھر سے اسے نکلوا دیں گے۔ شہباز خان بولتے جا رہے تھے اور وہ شوق سے سن رہی تھی۔ پھر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی، اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ پھر وہ ساری سوچیں جھٹک کر سدیس کی جانب دیکھنے لگی جو کہ ابھی واش روم سے نکلا تھا۔ آپ نے جو میرے ساتھ رات کو کیا ہے نا، بہت غلط تھا۔ آپ میری اجازت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس آتے غصے سے بولی تو سدیس نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ ابھی بھی دم خم باقی ہے؟ کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں میری قربت سے سب کچھ بھول جاؤ گی۔ اس کے رخسار پر چٹکی بڑھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تو علیشا کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی ملازمہ ہوں؟ آپ جو کہیں گے مان لوں گی؟ وہ طرح کر بولی۔ میرے بابا نے مجھے منع نہ کیا ہوتا نا تو تمہیں اس وقت بہت اچھے سے جواب دیتا۔ وہ تنگ کر بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ اسے سارا دن کمرے میں ہی گزارا اور شام کو سدیس کی بہن نیہا کے کمرے کی جانے پڑی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اندر سے نیہا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پلیز بابا، مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ مجھے میری دوست روحا نے بتایا کہ اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز ہیں، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بے باکی سے اقرار کیا
اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے گا اور میں اس کی ایک باندھی جیسی ہوں گی اور میری کوئی اوقات نہیں ہوگی اور نہ ہی میں ان کے معاملات میں کچھ بول سکتی ہوں. پلیز اس جانور کے ساتھ شادی مت کیجیے میری. نیہا روتے ہوئے بولی. تمہاری شادی جواد کے ساتھ ہی ہوگی، یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لو. رہی بات افیئرز کی تو وہ مرد ہے، جتنے مرضی افیئرز چلائے، تمہیں اس کے معاملے میں چپ چاپ سب سہنا ہے. اب تمہاری ماں کو ہی دیکھ لو، میرا اپنی سیکرٹری کے ساتھ ریلیشن تھا مگر وہ کبھی نہیں بولی اور اس طرح گھر بسائے جاتے ہیں. آپ کی ماں نے آپ کی طرح شروع میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی مگر اچھا سبق سکھایا تھا میں نے. تو بہتر ہوگا کہ آپ اس وقت یہ بات سیکھنے سے پہلے میری بات مانیں اور چپ رہیں. شہباز خان کی بات پر وہ باہر کھڑی سن ہو گئی تھی اور پھر شہباز خان جیسے ہی باہر نکلے تو وہ جلدی سے دیوار کی اوٹ میں چڑھ گئے. ان کے جانے کے بعد اس نے کمرے میں جھانکا تو نیہا اور رابعہ خان رو رہی تھی. وہ تو شہباز خان کی اصلیت جان کر ہی صدمے میں تھی. اس شخص کی ہر برائی کا نقاب رابعہ خان تھی. وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر ادھر ادھر گھومتے اس بارے میں سوچنے لگی. او مائی گاڈ، کوئی انسان اتنا بڑا منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ شخص اپنی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. وہ اس قدر بد اخلاق انسان ہے، خود کو سب کے سامنے اچھا بنا کر رکھا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو برا بناتے ہیں. وہ اپنا سر ہاتھوں میں گراتے سوچے جا رہی تھی. میری ماں کہا کرتی تھی کہ ہر ایک کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اور میں کل تک اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ میری صدیق سے شادی کی ہوئی. آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں مسز خان اور ان کی بیٹی کو اس مصیبت سے نکالوں. میں نیہا کی شادی اس گھٹیا انسان سے نہیں ہونے دوں گی. وہ دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکی تھی اور اس معاملے میں نیہا کے منگیتر جواد کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے لگی. اتفاق کی بات تھی کہ صدیق انہی دنوں اپنے ڈیڈ کے ساتھ ایک بزنس سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے لندن گیا تھا اور اسی لیے اسے جواد کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی. مگر اب ثبوت تو مل چکے تھے لیکن صدیق کو یہ سب دکھانا باقی تھا اور وہ شدت سے اس کے آنے کی منتظر تھی. جس دن وہ آیا وہ اس کے پاس آئی. مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ پاس آ کر بولی. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اسمارٹ لہجے میں بولا. آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے اپنے مسئلے شیئر نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ وہ تب کر بولتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی راستہ روٹی. صدیق نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پیچھے ہٹاتا آگے بڑھا. مجھے معلوم ہے کہ آج نیہا کا نکاح ہے اور یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے. اس بات پر صدیق کے آگے بڑھتے قدم رک گئے اور وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر اس کے سامنے آئے. تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے یہ بات کرو؟ اپنی اوقات میں رہو، وہ دانت پیس کر بولا تھا. میں اپنی اوقات میں ہی بات کر رہی ہوں. آپ بھی اگر ذرا تھوڑا سا اوقات سے نیچے آ کر مجھ سے بات کر لیں گے نا تو کچھ نہیں ہو جائے گا. مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو، وہ طنز لہجے میں بولی اور موبائل سے فولڈر نکالنے لگی. مگر صدیق نے غصے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کے زور سے سامنے دیوار پر دے مارا. آپ کا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ جانتی بھی ہیں اس میں کتنا اہم ڈیٹا تھا. میں آپ کی بہن کی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتے، آپ نے سب ویسٹ کر دیا. وہ چیخ کر بولی تھی. آواز نیچی رکھو، اور میں تم جیسی لڑکی کو اچھے طریقے سے جانتا. تم یہ سب جان بوجھ کر رہی ہو کیونکہ تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو. اس کی دونوں بازو سے جھگڑے اسے قریب کرتا چبا کر بولا تھا. آپ جیسے چیپ نہیں ہوں میں، مجھے اپنی حدود کا اچھے سے اندازہ ہے. میں جب کہہ رہی ہوں نا کہ جواد ایک اچھا انسان نہیں ہے تو میری بات سننے میں کوئی حرج ہی کیا ہے. وہ تب کر بولی. جواد میرے ڈیڈ کی پسند ہے اور میرے ڈیڈ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے. وہ غصے سے بولا تھا. کیوں؟ آپ کے ڈیڈ کہیں کے ولی اللہ ہے جو غلط نہیں ہو سکتے؟ وہ ایک عام انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ویسے بھی آپ کا کیا پتا آپ کے ڈیڈ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ وہ پاس آتے اس کی گردن دبوچتا ہوا اسی دیوار سے لگا گیا. آئندہ سے میرے ڈیڈ کے بارے میں اس طرح بات کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا. تم جانتی نہیں ہو کہ میرے ڈیڈ میرے لیے کیا ہیں. ان کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. وہ اس کا گلا دباتے ہوئے بولا اور علیشا کو لگا کہ آج اس کی سانس ہی رک جائے گی. یہ کیا کہہ رہے ہو صدیق؟ چھوڑو اسے، مار ڈالنا چاہتے ہو کیا؟ رابعہ خان نے پاس آ کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا. رابعہ خان نے اسے پیچھے دھکیلا اور اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا تو کھانستے ہوئے اپنی سانس بحال کرنے لگی. سمجھا دیجیے اپنے الفاظ میں سے کہ آئندہ اگر اس نے میرے ڈیڈ کے بارے میں ایسی کوئی بات کی تو میں اس کی جان لے لوں گا. وہ پھنکار کر بولا اور پھر لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا.
رابعہ خان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دکھا. تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خان صاحب اس کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. ان کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتا. آئندہ سے ان کے خلاف کچھ مت بولنا. رابعہ خان نے سر درجے میں کیا اور واپس پلٹی. میں آپ جیسی بزدل نہیں ہوں ڈاکٹر رابعہ خان، وہ چبا چبا کر بولی. تو رابعہ خان کے قدم تھم گئے. وہ بے یقینی سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی. تمہیں کیسے پتا میں ڈاکٹر ہوں؟ رابعہ خان کا رنگ فک ہو گیا. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ ایک سوشل ورکر بھی رہی ہیں. ایک معمولی سے گھر میں آنکھ کھولنے والی رابعہ خان، جو کہ نہ صرف ایک نڈر لڑکی تھی بلکہ بے انصافی پر آواز اٹھانے والی ایک عظیم عورت تھی. ایک سائیکیٹرسٹ تھی جس کے پاس کئی کیسز آتے تھے ایسی لڑکیوں کے جن پر ان کے شوہر ظلم کرتے تھے اور ان کی آواز وہ بنا کرتی تھی. مگر افسوس، دوسروں کے لیے جنگ کرنے والی اپنی بار آ کر ہار گئی. ایک معمولی سی ہاؤس وائف بن کے رہ گئی. علیشا بولتی جا رہی تھی اور رابعہ خان اسی طرح اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے کہ کوئی بھوت دیکھ لیا ہو. اپنی حد میں رہو لڑکی، وہ غصے سے بولی تھی، مگر ان کا لہجہ بہت کمزور تھا. اتنا ہی سن کر وہ شوق رہ گئی. ابھی تو بہت سننا باقی ہے نا آپ کو. میں جان چکی ہوں کہ آپ کے شوہر کی اصلیت، اور مجھے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کے چہرے کے پیچھے پاپا کا گھناؤنا چہرہ چھپا ہوا ہے. وہ تب کر بولی تو رابعہ خان کا جسم کانپنے لگ گیا. تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ نم لہجے میں بولی. آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے ثبوت اکٹھے کر رہی تھی اور اتفاقاً ملاقات آپ کے بھائی کے شادی سے ہو گئی جو کہ آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے. بس وہاں سے پتا چلا اور ثبوت کے اکٹھے کر لیے. وہ بولتی جا رہی تھی. بس کرو، چپ ہو جاؤ، اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا. تم نہیں جانتی کیا ہنگامہ برپا ہو جائے گا. وہ شہباز خان ہے جو کبھی بھی اپنے خلاف ثبوت نہیں چھوڑتے، لیکن تمہیں برباد کر دیں گے. تم چپ چاپ جہاں پڑی ہو وہاں ہی رہو. اس سے آگے تم کچھ نہیں بولو گی اور نہ ہی کرو گی. تم نہیں جانتی ان کو کہ وہ کیا کیا نہیں کر سکتے، تمہاری جان تک لے سکتے ہیں. رابعہ خان متوحش انداز میں بولی. ان کو جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن آج آپ کی بیٹی کا نکاح میں اس درندے سے نہیں ہونے دوں گی. وہ اطمینان سے بولی تو رابعہ خان کا رنگ مزید سرد پڑ گیا تھا. تم کچھ نہیں کرو گی. تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں کیا. تم نہیں جانتی سدیس تمہارے ساتھ کیا کرے گا. میرے بیٹے کو بھی درندہ بننے میں ایک پل نہیں لگے گا. اس کا باپ جو اس سے کروانا چاہے گا نا وہ کر بیٹھے گا. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو. رابعہ خان نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا اور واپس پلٹی. اور اپنی بیٹی کو اپنی جیسی زندگی دینا چاہتی ہے کیا آپ کے شوہر سے زیادہ بڑا درندہ ہے جواد. اس نے اپنی پیڑی بیوی کو اس قدر بے دردی سے مارا پیٹا تھا کہ اس کی جسم کی ہڈیاں توڑ دی تھی. اس کی جگہ آج آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے. میرے لیے نہیں تو اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھائیے. پھر وہ جواد کی سچائی مزید بتانے لگی. تو نہ صرف عورتوں سے ناجائز تعلق رکھتا ہے بلکہ اس نے 2 نکاح بھی کیے. اس کی دونوں بیویاں اس کی زندگی سے انتہائی بری حالت سے نکلی ہے اور ان میں سے ایک کی تو کچھ مہینوں کے بعد ہی موت ہو گئی تھی. یہ سب سن کر رابعہ خان وہیں زمین پر ڈیر ہو گئی. رابعہ خان کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا. وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور انہیں گلے لگا لیا. میری بیٹی کو بچا لو پلیز، میری بیٹی کو بچا لو. لیکن تمہاری زندگی کو خطرہ ہوگا نا. میں اپنی بیٹی کی وجہ سے تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتی. میں نہیں چاہتی کہ تم سدیس کی زندگی سے جاؤ. میرے بیٹے نے پہلے ہی بہت درد سہا ہے، مزید تکلیف میں اسے دینا نہیں چاہتی. رابعہ خان ہچکیوں کے درمیان بولی تو علیشا کو اس عورت پر بہت زیادہ ترس آیا. ایک بات پوچھو ماں، ایسی کیا مجبوری ہوئی تھی؟ کیا آپ نے شہباز خان کے ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے؟ اس نے پوچھا. میرا بھائی ہے وہ وجہ. شہباز خان کو میں نے تمہاری وجہ سے ڈر انداز میں چیلنج کیا تھا آج سے 30 سال پہلے، اور شہباز خان نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور میرے 10 سال کے بھائی کو کڈنیپ کر کے اسے مارنے کی دھمکی دی اور مجبوراً مجھے ان سے نکاح کرنا پڑا. اور یہ سلسلہ نہیں رکا. میرے بھائی کو تو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن اس کا کریئر تک نہیں بننے دیا. پھر وہ ایک اسکول میں ٹیچر لگا اور وہیں پر خان صاحب کے میڈم کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور میرے بھائی زہاد نے اس کے خلاف اٹھانا چاہا، مگر عورت نے الٹا میرے بھائی پر ہی ریپ کا الزام لگا دیا اور میرے بھائی کے ساتھ ساتھ میری ماں باپ کی بہت رسوائی ہوئی اور میرے بھائی کو 7 سال کی قید ہو گئی. وہ جیسے ہی رہا ہوا تو وہ ماں باپ کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا اور صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہی غائب کیا ہے اور ہر دن وہ مجھے انہیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں. رابعہ خان اپنے اوپر بیتے ظلم کی داستان سناتی گئی اور علیشا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اب بس بہت ہو گیا. بابا کے ظلم کا گڑھا پڑ چکا ہے، اب انہیں نہیں چھوڑوں گی. وہ سرد لہجے میں بولی تو رابعہ خان مزید گھبرا گئی. تم خود کو بہت بڑی مصیبت میں ڈالنے والی ہو.
خان صاحب کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے اور پتہ نہیں تمہیں اور تمہاری فیملی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ رابعہ خان نے کہا، آپ فکر مت کیجیے، میری کوئی فیملی نہیں ہے، اور جب ہے ہی نہیں تو کوئی گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر فرعون کے لیے زوال لکھا ہے۔ اب بس بہت ہوئی ان کی فرعونیت، اب ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے، اور آج یہ پہلا سبق سیکھیں گے۔ اور فکر مت کیجیے، سدیس بھی اس میں میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ انہوں نے بھلے اس وقت میری بات نہیں سنی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے جواد کے خلاف جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں وہ سامنے رکھوں گی تو بس ضرور سنیں گے۔ فی الحال تو میرا موبائل خراب ہو چکا ہے اور میں نے ایکسٹرا ثبوت ایک USB میں رکھے ہیں۔ اب نکاح کے ٹائم وہ ثبوت سب کے سامنے پیش کروں گی۔ وہ اطمینان سے بولتی گئی اور رابعہ خان ابھی تک مضطرب سی تھی۔ پھر انہوں نے باقی اپنا کہا سچ کر دیا۔ سب کے سامنے جب جواد کی اصلیت کھلی تو سدیس نے اسے وہیں پر مارنا شروع کر دیا، اور شہباز خان تو غصے میں مٹھیاں بیجے کھڑے اس چھٹانگ برکی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے آج پوری محفل میں ان کا تماشا بنا دیا تھا۔ سدیس نے جواد کو مار مار کر گھر سے نکال دیا اور اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بیٹا، اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی تو آپ کو یہ بات آ کر مجھے بتانی چاہیے تھی نا، شہباز خان نے کہا۔ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے شرم اور جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ میں آپ سے جا کر بات کروں، اور میں نے سدیس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے سنی ہی نہیں، بلکہ الٹا میرا موبائل ہی توڑ دیا۔ میرا مقصد آپ کا مان بالکل توڑنا نہیں تھا بابا، لیکن میں مجبور تھی۔ میں جانتی ہوں آپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اسی لیے میں نے یہ سب کیا، ورنہ یہاں پر کسی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب تو آپ کے احترام کی وجہ سے کرتی ہوں۔ اور بڑی چلاکی سے خود کو معصوم ثابت کر چکی تھی۔ رابعہ خان نے بلا پلکے چپکے اسے دیکھا، وہ کتنی آسانی سے سب کچھ کر کے معصوم بنی تھی، ویسے ہی جیسے شہباز خان کرتے تھے۔ بہت اچھا کیا تم نے بیٹے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اندر کی جانے پڑے تو اس نے سدیس کی طرف دیکھا جو کہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے آپ اگر مجھے تھینکس کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کمرے میں آتے ہی بولی تو سدیس نے اسے آنکھیں سکیر کر دیکھا۔ میں تو نہیں بھولوں گا، تم نے ایک فرض نبھایا، تم اس گھر کی بہو ہو، اور مجھے اچھا لگا کہ تم نے اسے اس گھر کے متعلق سوچا، اور سب سے بڑھ کر تم نے بابا کے متعلق سوچ کر سب کیا۔ وہ میں نے بابا کا مان بڑھاتا ہے نا، میرے لیے بہت محترم ہے، اس ناطے میں تم سے تھینکس بولوں گا، سدیس نے کہا تو مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پھر اگلے دن صبح سدیس جب جم روم میں تھا تو علیشا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ دروازے پر ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ رننگ مشین پر شرٹ لیس بہت تیز رننگ کر رہا تھا، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی گئی، کسی کی نگاہوں کی تفتیش سے چونک کر سدیس نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر کھڑی علیشا کو دیکھ اس نے سپیڈ ہلکی کی اور نیچے اتر کر ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف مڑا جو کہ اسے دیکھ کے پاس آ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ سدیس نے سر جھٹک کر پوچھا۔ ہاں، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ ہنوز اسی انداز میں بولا، جو بھی تم نے بولنا ہے بولو، تم نے کہا نا کوئی بات کرنی ہے تو کہو، کیا کہنا ہے؟ اس کے یوں دیکھنے پر اب چڑ کر بولا، ہاں وہ مجھے کچھ کہنا تو تھا لیکن میں بھول گئی۔ وہ اب گردن ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھتی آہستہ میں بولی، تم مجھے دیکھنا بند کرو گی؟ کب سے مجھے دیکھے جا رہی ہو؟ وہ اب چڑ کر بولا تو سب پٹا کر نگاہیں ہٹا گئی۔ میں تو نہیں دیکھ رہی، وہ تو بس ایسے ہی، اس سے کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی، جب یاد آئے تب آ جانا، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ سر چٹک کر بولا تو جلدی سے مڑنے لگی مگر اس کا پاؤں مڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ سدیس نے جلدی سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ ساکت و جامد سی اس کے باہوں میں اسے دیکھنے لگی اور دل گویا پسلیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اتنا شاندار مرد تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنا دل ہار بیٹھتی، مگر وہ تو پہلی بار میں اس سے ہاری نہیں تھی، مگر اب نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے کندھوں سے تھامتے وہ سیدھی ہونے لگی مگر پاؤں میں شدید درد اٹھا۔ آؤچ! وہ کراہتی ہوئی زمین پر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں بولا، اف اللہ، مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں ہی ٹوٹ گیا ہے۔ وہ تکلیف سے بولی تو سدیس نے جلدی سے گود میں اٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتارے مجھے نیچے۔ وہ سٹ پٹا کر بولی، چپ رہو، پتہ نہیں تم ایسی حرکتیں کرتی کیوں ہو۔ وہ تب کر بولا، پھر سے یوں ہی گود میں اٹھائے اندر کی جانب پڑا۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں بیٹھے شہباز خان اور رابعہ خان نے اسے چونک کر دیکھا۔ اسے لاؤنج میں آتے ہی اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھتے اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔
शहबाज खान ने तनबीही निगाहों से राबिया खान को देखा तो उनकी बात का मतलब समझते पास आई। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे अपनी बीवी का पाँव कैसे पकड़ सकते हो तुम मर्द हो, छोड़ उसे, लाजमत देख लेगी। राबिया खान ने सख्त लहजे में कहा तो सदेश के माथे पर अनगिनत पल पड़ गए। आप अपने काम से काम रखा करें मिसेस खान, और ये मेरी बीवी है, मुझे इसके साथ किसी भी तरह रहना है, किसी तरह नहीं। ये आपसे सीखने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे इसके पाँव अपने गोद में रखूं या चूमूं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आपको तो किसी की दर्द तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मगर आप जैसा मैं हरगिज नहीं हूँ। सतीश ने चबा चबा कर कहा, फिर उसे यूं ही गोद में उठाए वो कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने ना सिर्फ उसके पाँव की स्काई की बल्कि अपने सामने उसने नाश्ता करवाने के लिए मेडिसिन देकर उसे सुलाने के लिए डटा दिया। वह न जाने कितनी देर सोती रही और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी मगर पाँव में दर्द की वजह से सिसकारी बढ़ती दोबारा से बैठ गई। इसी वक्त सतीश अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है? जब पता है कि पाँव पर चोट लगी है तो इस तरह एकदम उठने की क्या जरूरत थी? उसके पास आते उसे डांटते हुए बोला और फिर से थाम कर बेड पर बिठाते उसका पाँव देखने लगा। वो एक टक उसके चेहरे की जानिब देख रही थी। इतना अच्छा इंसान है ना, बिल्कुल अपनी मम्मा के जैसा, नरम दिल और एहसास करने वाला। मगर काश अपने बाबा के बारे में सच जान ले। मुझे ये सच्चाई लानी ही होगी। तो उसे देखते हुए दिल ही दिल में बोली थी। फिर वो उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। अगले दिन अपनी अटैची केस से कपड़े निकालकर अलमारी में रखी रही थी कि सतीश अंदर दाखिल हुआ। ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े रख रही हूँ। अब मैं मुस्तकिल यहाँ पर रहना है तो ये मेरी भी अलमारी है ना। वो इत्मीनान से बोली और फिर अपना काम करने लगी। तुम्हारे पाँव पर चोट आई है तो ये काम मुलाजमा भी कर सकती है, उतर जाओ नीचे। वो संजीदगी से बोला, इतने से काम के लिए मैं किसी को नहीं कहती, अपना काम मैं खुद करती हूँ। वो सर चटक कर बोलती एरिया उठाकर अब अटैची सबसे ऊपर रखने की कोशिश करने लगी थी। वो सीने पर बाजू लपेटे उसे इत्मीनान से देखने लगा। वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं आप? यहाँ आकर मेरी हेल्प करिए ना। झंझला कर उसकी जाने मुड़ी। अच्छा, अभी तो कुछ देर पहले कह रही थी कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो अब करो ना, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। और ऐसा सोचना भी मत। वो मुंह बनाकर बोलता आगे बढ़ने लगा कि अलीशा का पाँव स्टूल से फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि वो जल्दी से उसे बाहों में पड़ गया। वो इसकी शर्ट का कॉलर दबोचे जोर से अपनी आंखें नीचे उसकी करीब थी कि सदीस के लब उसके माथे से मिस हुए। फिर उसे आहिस्ता से नीचे उतारता संजीदगी से देखने लगा। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज है कि नहीं? पहले तो पाँव बच गया था, अब इसे लाजमी तोड़ना है। हटो पीछे, छोटी दुनिया। मुंह बनाकर बोलता उसे पीछे हटा गया। छोटी दुनिया? आपको मैं छोटी लगती हूँ? यानी आप मुझे मेरे कद का ताना दे रहे हैं? वो तब कर बोली, तो क्या नहीं हूँ? ये मेरे सीने के ऊपर आती हो, सिर्फ मेरे एक हाथ नहीं बल्कि एक उंगली की मार हो। वो अनगिनत शहादत जोर से उसके माथे पर बालते हुए रहा तो लड़खड़ा कर गिरने लगी कि एकदम से सदीस ने कमर में हाथ डाले उसे करीब करता उसकी स्याह आंखों में देखने लगा। फिर झुककर बारी बारी उन आंखों पर लब रखे तो अलीशा सिमट कर उसके सीने में समा गई। वो धीमा सा मुस्कुराता उसे खुद में भेजता उसकी गर्दन और कंधे पर अपना लम्स छोड़ने लगा। ये सदीस अभी तक फाइल क्यों नहीं लेकर आया? कब से इंतजार करते शहबाज खान ने घड़ी की जानिब देखा और फिर खुद ही उठकर उसके कमरे की जानिब बढ़े, मगर दरवाजे पर ही ठहर गए। उनका बेटा जिसके लिए वो सबसे पहले थी, इनकी बात को फरामोश किए अपनी बीवी को बाहों में भरे मदहोश खड़ा था। वो मुठ्ठियां भींच कर मुड़े और कमरे में आकर इधर उधर टहलने लगे कि उसी वक्त राबिया खान अंदर दाखिल हुई। खान साहब, आपकी चाय। राबिया खान ने चाय उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उन्होंने गुस्से से उसे देखा और उन चाय उनके हाथ पर उल्टा दी। उसी सिसकारी वर्दी अपने हाथ झटकने लगी और गर्म चाय की वजह से जल गया। हो रही है ना जलन? इससे कहीं ज्यादा मेरा दिल जल रहा है। मैंने कहा था ना, अपनी बहू को मैनर सिखाइएगा, मगर आपने कोई तवज्जो ही नहीं दी। उस लड़की ने मेरी इज्जत कुछ दिन पहले तो पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत खराब की और अब वो मेरा बेटा भी मुझसे छीन रही है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी औरत का असीर हो, मगर वो उस लड़की को का असीर बन रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया। वो लड़की मजीद मेरे सदीस की जिंदगी में नहीं रहेगी। और राबिया खान का हाथ जोर से पकड़े चीख उठे थे, नहीं खान साहब, ऐसा मत कीजिएगा। वो आपका बेटा है। बरसों के बाद मेरा बेटा इतना खुश है, प्लीज उससे ये खुशी मत छीने। वो शहबाज खान के कदमों में बैठे हो बोली तो उन्होंने अपनी टांग मारकर उन्हें पीछे गिराया और फिर पंजों के बल जमीन पर बैठते राबिया खान की गदी से बाल पकड़े और उसकी आंखों में देखने लगे। अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें?
जैसे अपने भाई से बहुत ज्यादा थी। लेकिन देखिए ना, जिनसे भी आप मोहब्बत करती हैं उन्हें मैं आपसे छीन लेता हूँ। पहले आपका भाई, आपके माँ बाप, क्या नहीं मैंने किया उनके साथ। फिर मैंने अपने बेटे की जिंदगी से बिस्मा को ही निकाल बाहर फेंका और आपका इस्तेमाल किया। शहबाज खान बोलते जा रहे थे और राबिया हिचकियों से रोते हुए हाथ जोड़े अपने बेटे की खुशियां मांग रही थी। बाहर खड़ी मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करती अलीशा की आंखें नम थी। फिर वो रिकॉर्डिंग बंद करती मोबाइल लिए कमरे में आई। सदीस वार्डरोब के सामने खड़ा था। वो पीछे जाकर उसे पीछे से हक करती, उसकी पूंछ से सर टिकाए हुए रोती। अलीशा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? वो इसकी तरफ मुड़ते उसका चेहरा अपने हाथों में लिए बेताबी से बोला, मगर वो हिचकियों से रोती उसके सीने में समा गई। मिसेस खान ने तुम्हें कुछ कहा है? इन्हें मैं अब छोड़ूंगा नहीं। उसे पीछे हटाता बाहर जाने लगा। अगर मैं कहूं कि माँ नहीं, आपके बाबा ने कुछ कहा है तो क्या करेंगे? उसके कदम आगे बढ़ते एकदम रुके थे और वो एक झटके से मुड़कर उसकी जाने पाया और खूनख्वार निगाहों से उसे देखने लगा। ऐसी बात जुबान से निकाली भी ना तो तुम्हारी जुबान हलक से खींच लूंगा। वो दहाड़ा था। सबूत है मेरे पास, अगर वो दिखाई तो मानेंगे। अपनी आंखों को जोर से रगड़ते हुए बोली, हरगिज़ नहीं। और मैं अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी माँ जिस तरह की औरत है मुझे मालूम है। वो तो अपने सगे माँ बाप की नहीं बन सकी। बाबा ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप से राब्ता तक नहीं रखा। और मैं उन लोगों को ढूंढा और उन लोगों से मिला भी, और मैंने उनसे कहा कि माँ को बताओ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी माँ को कि वो इंसल्ट करते हुए किसी को नहीं देखती, किसी को इंसान ही नहीं समझती। इन्होंने मेरी जिंदगी में आने वाली मेरी मोहब्बत के साथ क्या किया था? उसको पूरी दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा किया था, बदकिरदार साबित किया था उसे। मगर मेरे बाबा मेरा साथ देते रहे, मगर वो भी माँ के साथ बेबस हो जाते हैं। वो कर बड़े लहजे में बोलता चला जा रहा था, जरूरी नहीं है कि आपको जो नजर आ रहा है वही दुरुस्त हो। मैं अब आपको कुछ दिखाती हूँ। वो कहती हुई एलईडी की जाने मुड़ी और अपना मोबाइल उसमें कनेक्ट करते हुए उसने जैसे ही वो वीडियो ऑन की तो वो जैसे देखता रह गया और उसका रंग मुतगीर होता चला गया और जमीन पर बैठता चला गया। फिर वो ऊंचा लंबा मर्द दहाड़े मार मार कर रो रहा था और अलीशा उसके पास बैठी थी, तो एक झटके से उठकर वहां से वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो तेजी से उसके पीछे लपकी, मगर वो फुर्ती से दरवाजा बंद करता उसके साथ एक लगाए बैठता चला गया और बाहर से वो उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं वो दे रहा था। न जाने कितनी देर उसे पुकारती रही। फिर घबरा कर बाहर निकली और तेजी से किचन की जाने पाई, जहां पर राबिया बेगम खाना पका रही थी। मम्मा, मम्मा प्लीज मेरे साथ चलिए। और राबिया बेगम का हाथ थाम कर बोली, तो परेशान सी हो गई। क्या हो गया है? कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? राबिया बेगम ने जला कर कहा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। वो नम लहजे में बोली तो राबिया बेगम मजीद घबरा गई। कौन कौन ठीक नहीं है? उन्होंने रुकती सांसों से पूछा। सदीस, वो आहिस्ते से बोली। क्यों, क्या हुआ है उसे? वो तेज लहजे में बोली, इन पर बाबा की सच्चाई खुल चुकी है, यानी बता दिया उन्हें सब कुछ। वो बोली तो लाउंज में बैठे शहबाज खान का रंग मुताहिर हो गया और वो गुस्से से उठे। तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़की कि तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काओ? वो दहाड़े और फिर उन्होंने फ्रूट नाइफ उठाया और इसे मारने को लग गए। राबिया खान ने जल्दी से इसे पीछे हटाती आगे और उनका हाथ थाम गया। बस बहुत हो गया खान साहब। खबरदार, खबरदार, आपने मेरी बेटी जैसी बहू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो। वो गर्ज कर बोली थी। ओह, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आप में? ऐसा लग रहा कि परसों पुरानी राबिया बुखारी मेरे सामने खड़ी है, ना कि राबिया खान। पता है ना क्या करूंगा इस हिम्मत दिखाने के बाद? क्या सजा मिलेगी? इसके बालों से झगड़े चिल्लाकर बोलने लगे। नौकर भी शॉक्ड उसे देख रहे थे। मिस्टर खान, सदीस की दहाड़नुमा आवाज पर शहबाज खान थम गए और उन्होंने मुड़कर बेयकीनी से अपने बेटे को देखा। सदीस सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और जल्दी से जमीन पर गिरी राबिया खान को उठाकर अपने सीने से लगा। आई एम सॉरी मॉम, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? कसूरवार मैं हूँ, शायद मुझे ये सब मालूम हो जाना चाहिए था खुद ब खुद। मैं कैसा बेटा हूँ, मैं कुछ समझ ही ना सका। मैंने सिर्फ बाबा की निगाहों से देखा, बरसों से आपको देखता रहा हूं। मैंने आपका दुख जाना ही नहीं, और जब एक माह पहले आने वाली अनीशा ने आपके दिल को जान लिया, मुझे माफ कर दीजिए। और राबिया खान के दोनों हाथ थामे उन पर माथा टिकाए फूट फूट कर रो दिया था। फिर उन्हें बाहों में लिए उठा। हम अभी और इसी वक्त घर पर छोड़ कर जा रहे हैं ये घर।
وہ بولا تو شہباز کا رنگ متغیر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، جاؤ لے جاؤ اپنی ماں کو یہاں سے، میں بھی دیکھتا ہوں میرے نام کے بغیر تم کیا کر سکتے ہو. شہباز خان چلا چلا کر بولنے لگے اور ساتھ ہی رابعہ خان کو اس قدر غلیظ گالیاں نکال رہے تھے کہ سنتے ہی سودیس کا میٹر گونج چکا تھا. انہیں مارنے کے لیے لپکا، مگر رابعہ جلدی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. نہیں، یہ جیسے بھی ہے تمہارے بابا ہے، اور میں تمہیں اس چیز کی اجازت دے رہی تھی کہ تم اپنے بابا کو درد دو. ماں باپ دنیا میں صرف ایک ہی ہوتے ہیں، ان کا احترام ہر حال میں لازم ہے. تم ان سے ناراض ہو ٹھیک ہے، لیکن تم ان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. رابعہ خان نے کہا، آپ آج بھی ان کی سائڈ لے رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نانا نانے کو رسوا کیا زمانے بھر میں، پھر بھی آپ انہیں معاف کر رہی ہیں. سدیس کر بڑے لہجے میں بولا، میں انہیں معاف نہیں کر رہی اور نہ ہی کبھی کروں گی اپنے ایک بیٹی ہونے کے ناطے، لیکن میں تمہیں ایک بیٹا ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے نہیں دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ایسا کوئی کام کرے جس کی آخرت تباہ کرے. ہم یہ گھر چھوڑ کر جائیں گے، یہی ان کی سزا ہے. رابعہ خان نے کہا. پھر وہ سب وہاں سے خالی ہاتھ نکلتے چلے گئے. شہباز خان پیچھے سے گالیاں بکتے جا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا. انہوں نے بس کی ٹکٹ کروائی اور وہ لوگ لاہور پہنچے، جہاں پر رابعہ بخاری کے والدین اور بھائی رہ رہے تھے. جب وہ لوگ آدھی رات کو وہاں پہنچے تو جیسے ہی دروازہ کھلا تو بہن بھائی برسوں بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر گلے لگاتے پوٹ پوٹ کر رو دیے تھے. اور پھر جب رابعہ خان 30 سال کے بعد اپنے ماں باپ کے گلے لگی تو جیسے ان کے زخموں پر مرہم لگ گیا تھا. علیشہ مسکراتی انہیں دیکھ رہی تھی اور سدیس بس گمسم سا بیٹھا تھا. علیشہ اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آئی تو وہ ایک ایک لمحہ اس کے حلق میں اٹک رہا تھا. وہ کئی آنسو اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے تھے. اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو رو لیجیے، مگر خود کو اس طرح اذیت مت دے. سدیس اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نم لہجے میں بولی تھی. تو جلدی سے اس کے گلے لگ گیا. آئی ایم سوری، بہت برا انسان ہوں میں، نہ اچھا بیٹا ہوں نہ ہی اچھا انسان. وہ نم لہجے میں بولا تھا. ہاں وہ تو آپ ہیں، بہت برے انسان، پر کوئی بات نہیں، میں آپ کو سدھار دوں گی. اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے شرارتی انداز میں بولی تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا. پھر اس کو خود میں بیچے اپنے سارے غم بھولتا چلا گیا. پھر وقت گزرتا چلا گیا. شہباز خان نے اپنی جائیداد سے آگ کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ شہباز خان نے اپنے سیکرٹری سے شادی کر لی. اور ایک دن بہت وہ رویا رابعہ کے گلے لگ کر، مگر رابعہ پرسکون تھی. آپ کو ذرا سا بھی دکھ نہیں کہ انہوں نے یہ سب کیا؟ ان کی گود میں لیٹا ان سے سوال کرنے لگا. نہیں، کیونکہ 30 سال سے جو میں یہ رشتہ نبھا رہی تھی نا، وہ رشتہ نہیں تھا، ایک توق تھا جو کہ میرے گلے میں ڈالا گیا تھا اور اب میں اس سے آزاد ہوں. یہ تو صرف شادی کی بات ہے. یہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو کسی اور عورت کو اپنے باہوں میں بڑے دیکھا ہے. کئی بار میں چپ چاپ صرف دیکھتی تھی. مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی علیشہ کو درد نہیں دو گے، یہاں تک کہ اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرو گے. وہ نم لہجے میں بولی تو جلدی سے اٹھ کر ان کے ہاتھ چومتا ان کے گلے لگ گیا. علیشہ کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں گا ماما، کیونکہ وہ میری محسن ہے. اس نے مجھ جیسے عقل کے اندھے کو آنکھیں دی ہیں. اس نے میری بہن کو اور ایک رابعہ خان بنانے سے بچایا ہے. میں تو اس کا احسان زندگی پر نہیں اتار سکتا. وہ نم لہجے میں بولا تھا. اتار سکتے ہیں جناب. وہ پاس آ کر دب سے اس کے سامنے بیٹھتے بولی. اچھا، وہ کیسے؟ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے بولا. نیہا کی شادی ماموں جان کی سالے صاحب ادریس حیدر صاحب سے کروا دے، کیونکہ نیہا اپنے یونیورسٹی سے ادریس حیدر کو پسند کرتی ہے. وہ بولی تو سدیس جون کیا واقعی؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگا. نیہا کو دیکھ کر بولا، جی ہاں. وہ سر ہلا کر بولا. سدیس نے اٹھ کر نیہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا اور نیہا کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی. پھر کچھ مہینوں بعد بڑے دھوم دھام سے نیہا کی شادی ادریس سے ہو چکی تھی. سدیس نے اپنے ماموں کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا تھا اور اس کی سوچ پوچھ چند مہینوں میں فیکٹری کو 10 گنا زیادہ منافع ہوا تھا اور ایک اور فیکٹری وہ لوگ بنا رہے تھے. پھر انہی دنوں نے پتا چلا کہ شہباز خان کی دوسری بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شہباز خان کی ساری جائیداد اپنے نام کر لی ہے. کیونکہ کچھ عرصے بعد شہباز خان پر سدیس کی جدائی بہت باری پڑی تھی اور اگلے ہوش و حواس جیسے کھو پڑے تھے. اور کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، انہوں نے سب کچھ اپنی سیکرٹری پر چھوڑ دیا اور اسے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر سب کچھ اپنے نام کروا کر شہباز خان کو گھر سے نکال دیا. اور وہی روڈ پر انہیں صدمے سے فارج کا اٹیک ہو گیا. اتنے روگ دبدبے والا انسان جو کہ رابعہ خان پر مردانگی دکھاتا تھا، وہ خوں خواہ کے سوا کچھ نہیں کہہ پاتا تھا.
सदीस एक बेटा होने की ड्यूटी पूरी निभा रहा था। वो हर रोज उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता, यहाँ तक कि उनका इलाज लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में चल रहा था। मगर राबिया खान कभी उनसे मिलने नहीं आई और ना ही वो आना चाहती थी। मगर शहबाज खान की निगाहें सिर्फ राबिया खान को ही ढूंढ रही थी। वो जिंदगी में कभी उन्हें खुश नहीं देख सकेगा और इस बार उससे माफी मांगना चाहते थे। मगर उनका इंतजार ही रह जाता। सदीस के हाँ बेटा हुआ और फिर जैसे ही राबिया खान की बेमकसद जिंदगी को मकसद मिल गया, वो सारा दिन अंसर के साथ लगी रहती और वो भी खुशी से पागल हो गया था। उनकी बहारें लौट आई थी, मगर एक सबक सबने सीखा था कि जिंदगी इम्तिहान लेती है और हर एक काम मुख्तलिफ तरीकों से लेती है। कोई तो इस इम्तिहान में आला नंबरों से पास होता है तो कोई फेल हो जाता है।